محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وعلى صائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کے کلام مقدس میں سے ایک آیت اور رحمت للعالمین سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کو صحت، عافیت کاملہ، دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے، آپ کو سننے، سمجھنے اور ہم سب کو مل کر حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادت، زیارت منظور و مقبول فرمائیں۔ میں نے جو آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے، اس آیت مبارک میں اللہ تبارک و تعالی نے توحید کی عظمت اور شرک کی کامل مذمت بیان فرمائی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ جس طرح کسی محل میں، مکان میں اس کی بنیادیں مضبوط نہ ہوں
اوپر آپ عمارت سونے کی بھی بنا دیں، وہ عمارت غیر محفوظ ہوتی ہے۔ اسی طرح اسلام میں ہر مسلمان کے لیے بنیادی چیز جو ہے وہ عقیدہ ہے۔ عقیدہ ہی بنیاد ہے، عقیدہ ہی اساس ہے، عقیدہ ہی اصل ہے۔ اگر عقیدہ درست ہے، عقیدہ صحیح ہے، تو الحمدللہ باقی اعمال میں کوئی کمزوری ہے، کوئی کمی ہے، کوئی کجی ہے، اللہ کی رحمت سے بخشش کی امید ہے۔ اور اگر خدا نہ کرے کسی مسلمان کا عقیدہ غلط ہے، عقیدے میں جھول ہے، عقیدے میں لچک ہے، عقیدے میں کمزوری ہے، وہ ساری زندگی عبادت کرے، وہ ساری زندگی حج کرتا رہے، وہ ساری زندگی مکے مدینے میں گزار دے، وہ ساری زندگی نوافل پڑھے، اللہ کے ہاں اس کی عبادت ذرے کے برابر بھی قبول نہیں ہوتی اور اس کی قیامت میں نجات نہیں ہو سکتی۔ اس لیے سب سے پہلی چیز جو ہے عقیدہ ہے۔ اگر آپ غور کریں نماز کیا ہے، اسی عقیدے کا اظہار ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے، اسی عقیدے کا اظہار ہے۔ حج کیا ہے، اسی عقیدے کا اظہار ہے۔ یہ سارے اعمال اللہ نے ایسے مقرر فرمائے ہیں کہ ہر مسلمان کا اعتقاد جو ہے، عقیدہ جو ہے وہ صحیح ہو جائے۔ ایک بات تو یہ رکھیں اور دل سے دعا بھی کر لیں، اللہ تمام آنے والوں کے عقیدے درست فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام حاضرین اور تمام آنے والے حجاج معتمرین کو صحیح معنوں میں صحیح عقیدہ نصیب فرمائے۔ اب درود شریف پڑھ لیں تاکہ اللہ کی رحمت نازل ہو اور بات کہنے کی توفیق ہو۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ عقیدہ جو ہے وہ قصے کہانیوں سے ثابت نہیں ہوتا، عقیدہ کسی بزرگ کی باتوں سے بھی ثابت نہیں ہوتا۔ عقیدے کے لیے سب سے اول جو ہے وہ قرآن ہے۔ جب تک قرآن گواہی نہ دے اس وقت تک عقیدہ کسی مسلمان کا درست نہیں ہو سکتا۔ اور قرآن کے بعد وہ حدیث مبارک جو صحیح درجے میں میرے آقا خاتم الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا سے ثابت ہو۔ حتیٰ کہ اگر حدیث ہے لیکن ضعیف ہے، وہ عقیدے میں حجت نہیں بن سکتی۔ وہ فضیلت اعمال میں تو حجت بن سکتی ہے، فضیلت کعبہ میں تو حجت بن سکتی ہے، فضیلت مکہ میں تو حجت بن سکتی ہے، فضائل مدینہ میں تو حجت بن سکتی ہے، لیکن اللہ کے عقیدے میں، اس بات توحید میں اور اس بات عقیدہ صحیحہ میں حدیث ضعیف جو ہے وہ بھی حجت نہیں بن سکتی۔ تو اس لیے یہ دو باتیں جو ہیں دماغ میں رکھ لیں اور اس کے بعد سمجھیں کہ عقیدے کی بنیاد کیا ہے۔ سب سے پہلے تو جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کو سمجھیں۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں پکی بات ہے اللہ کسی مشرک کو معاف نہیں کریں گے، کسی مشرک کی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ اللہ یغفر ان یشرک بہ،
شرک کے علاوہ اور جتنے گناہ ہیں جس کو بھی اللہ چاہے معاف کر دے، لیکن شرک والا گناہ کبھی معاف نہیں ہوگا۔ اور فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو بندہ اللہ کے ذات کے ساتھ شریک کرے فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، وہ گمراہ ہو گیا اور گمراہی میں بہت دور جا پڑا۔ اب اس کی نجات کا کوئی راستہ نہیں، اس کے بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ اس لیے یاد رکھے میرے آقا نے فرمایا کہ جو بندہ مر جائے اس کے عقیدے میں اگر ذرے کے برابر بھی شرک ہے، اللہ نے اس پہ جنت کو حرام کر دیا ہے، وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اور اسی طرح مدنی پاک نے فرمایا جو بندہ مر گیا اور اس نے اللہ کے ساتھ شریک نہیں کیا، فرمایا دخل الجنہ، وہ جنت میں سیدھا داخل ہوگا، اللہ اس کے باقی گناہ معاف فرما دیں گے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کو صحیح معنوں میں عقیدہ نصیب کر دیں۔ یہ میں نے کل یاد رکھیں، کل تو خیر جمعرات تھی، کل درس نہیں تھا، اس سے پہلے عرض کیا تھا حج کی کتنی قسمیں میں نے بتلائی تھی؟ ہاں جی، اچھا یاد رکھو، حج کی بھی قسمیں 3 ہیں اور حج کے مہینے بھی 3 ہیں اور توحید کی قسمیں بھی 3 ہیں، یاد رکھ لو۔ حج کی قسمیں کتنی ہیں؟ 3۔ حج کے مہینے کتنی ہیں؟ 3۔ اور توحید کی قسمیں کتنی ہیں؟ 3۔ یاد رکھو، ہم سب کہتے ہیں نا توحید توحید توحید، کہ ہم موحد ہیں، پہلے سمجھے کہ توحید کی قسمیں کتنی ہیں۔ توحید کی قسمیں یاد رکھیں گے کتنی ہیں؟ 3 ہیں۔ پہلی قسم کیا ہے سمجھ لو، اس کو کہتے ہیں توحید ربوبیت۔ توحید یاد کر لو، توحید یہی کام آئے گا، باقی باتیں بعد میں کام آئیں گی۔ اگر عمل نہیں ہے تو امید ہے ہم بخشے جائیں۔ اگر آدمی گناہگار ہے، ایک صحیح حدیث ہے میرے پاک محمد مصطفیٰ کی، جب نام آئے میں نے کیا عرض کیا تھا؟ بھائی درود شریف تو پڑھا کرو۔ ایک تو حاجی درود نہیں پڑھتا، ایک دعا نہیں کرتا۔ دعا کیا کرو بھی اللہ آواز ٹھیک کرے، ہمت دے، صحت دے، چند دن کے آپ مہمان ہیں، ہم زیادہ سے زیادہ دین کی خدمت کر سکیں۔ اور یاد رکھا کریں ہمارا ایمان ہے کہ حاجی اگر دل سے دعا کرے وہ اللہ کبھی واپس نہیں کرتے۔ ایک بات سمجھ لو، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے کہ میرا بندہ جب گھر سے نکلتا ہے واپس گھر جانے تک اب میرا مہمان ہے۔ کس کا مہمان ہے؟ تو اللہ کریم اپنے مہمان کی بات کو چھوڑ دیں گے؟ اس لیے ایک اللہ کے ولی، اللہ کے بزرگ، بہت بڑے اولیاء اللہ میں سے گزرے ہیں، عرفات کے میدان میں بیٹھے تھے اور ساتھی بھی ارد گرد آپ کے تلامذہ، آپ کے شاگرد، آپ کے مرید بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، انہوں نے کہا بھی مجھے ایک بات سمجھاؤ، یہ عرفات میں جتنی لوگ آئے ہیں اگر یہ سارے کے سارے اکٹھے ہو کر ایک سخی کے دروازے پہ جائیں اور اس سے کہیں کہ ہمیں 1 پیسہ خیرات میں دے دو، وہ سخی ان کو خالی کرے گا؟ انہوں نے کہا کہ جناب کیسے خالی کرے گا؟ وہ بھی سخی اور اتنے لوگ دروازے پہ جائیں
اور مانگے بھی کیا؟ 1 پیسہ، تو وہ سخی کبھی خالی نہیں کرے گا۔ تو فرمایا سن لو، اللہ عرفات میں آنے والوں کے سارے گناہ بخش دیں اور ان کے ساری دعائیں منظور کر لیں، اللہ کے خزانے میں 1 پیسے کی کمی بھی نہیں آئے گی۔ تو اللہ ان کو خالی کیوں کرے گا؟ اللہ ان کو واپس کیوں کرے گا کہ اس کے خزانے میں کمی نہیں آئے گی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کسی کو خالی نہیں کرے گا۔ اور اسی طرح یاد رکھو، یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ عرفات میں جانے والا اگر شک کرے کہ میرے گناہ نہیں بخشے گئے تو وہ مسلمان نہیں ہے، وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اللہ نے بلایا اسی لیے ہے کہ آج اللہ اپنی مغفرت کے دریا بہا دیں گے اور سب کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اس لیے آپ دل سے دعا کر لیں کہ اللہ اس عاجز کو صحت دے، ہمت دے، آواز میں برکت دے، اور اللہ اپنی توحید کے بارے میں، مدنی سرکار کی رسالت کے بارے میں، صحابہ کی عظمت کے بارے میں، اہل بیت کی شان کے بارے میں، اولیاء اللہ کی حقانیت کے بارے میں، اسلام کی سچائی کے بارے میں، اور حج و عمرے کے احکام کے بارے میں زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی توفیق دے۔ آپ دعا کریں گے تو گاڑی انشاءاللہ چلتی رہے گی۔ اب آپ سمجھیں توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ ہاں جی، 3 قسمیں۔ بھائی آپ آرام سے بیٹھ جائیں نا حضرت، کیا ہے آپ کو؟ کبھی تو کوئی بھی ہو حاجی، آپ جا کے ڈھونڈیں اس کو، ہم نے تو نہیں کہا کہ آپ ضرور بیٹھیں۔ اللہ بیٹھے جو آرام کے ساتھ۔ یاد رکھیں تقریر ہمیشہ سننے والوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ آپ کے دل میں اخلاص ہوگا تو اللہ ہمیں بھی کچھ کہنے کی توفیق دیں گے۔ اگر آپ میں طلب نہیں ہوگی تو ہمارا ذہن بھی منتشر ہوگا اور ہم بھی کوئی صحیح بات نہیں کہہ پائیں گے۔ یاد رکھو، ایک توحید ہے ربوبیت۔ کیا مانا؟ کہ رب کو رب مانے، خالق مانے، مالک مانے، آسمانوں کے بنانے والا، زمینوں کے بنانے والا، بندوں کے بنانے والا، ہواؤں کے چلانے والا، نظام عالم سنبھالنے والا، شمس و قمر چلانے والا، یہ سب توحید ہے، لیکن توحید ربوبیت ہے۔ اور یہ توحید جو ہے یہ کافر بھی مانتے تھے، مشرک بھی مانتے تھے، مکے والے بھی مانتے تھے، اور آج بھی کوئی یہودی ہے، کوئی نصرانی ہے، چاہے کوئی ہندو ہے، وہ خدا کا نام نہ لے، وہ چاہے بھگوان کا نام لے، وہ چاہے رام کا نام لے، یہ سب مانتے ہیں کہ آسمانوں کے بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ زمینوں کے پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ بندوں کے پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ سب کو روزی دینے والا اللہ ہے۔ زمینوں سے چشمے نکالنے والا اللہ ہے۔ سورج چاند کی گردش چلانے والا اللہ ہے۔ یہ سب مانتے ہیں، اس کا نام ہے توحید ربوبیت۔ 1 نمبر آپ یاد کر لیں، اور یہ بات مکے والے، حضور کے بڑے بڑے دشمن، ابو جہل اینڈ کمپنی، ابی لہب، ولید بن المغیرہ، عتبہ عتیبہ، شیبہ ربیعہ، جتنے بڑے کافر گزرے ہیں وہ بھی یہ ساری باتیں مانتے تھے کہ خدا کون ہے؟ اللہ ہے۔ آسمانوں زمینوں کے بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہوائیں چلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ سارے قرآن میں موجود ہے۔ میرے اللہ نے قرآن میں حکم دیا، آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنے میں آپ درود شریف پڑھ لیا کریں، وقت ضائع نہ کریں۔ میں قل من یرزقکم من السماء والارض
أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمَن يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ۔ اللہ نے فرمایا آمنہ کے لال، آپ ان مکے والوں سے، آپ ان کافروں سے، آپ ان مشرکوں سے سوال کریں کہ میں یرزقکم، کون ذات ہے جو تمہیں آسمانوں سے رزق دیتی ہے، زمینوں سے روزی دیتی ہے، آسمانوں سے بارش برساتی ہے، زمین سے کھیتیاں اگاتی ہے۔ بیٹھ جائیں ابھی، مہربانی کریں۔ دیکھیں آپ مشرکین سے پوچھیں کیا میں یرزقکم، تمہیں کون رزق دیتا ہے، آسمانوں سے پانی برسا کر، زمین سے کھیتیاں نکال کر، من یملک السمع والابصار، قوت سامعہ کا مالک کون ہے، قوت باصرہ کا مالک کون ہے، وَمَن يُدَبِّرُ اور دوسرا من یخرج الحی من المیت، زندہ کو مردے سے کون نکالتا ہے اور مردے کو زندہ سے کون نکالتا ہے۔ یاد رکھیں اس کے دو ترجمے ہیں کہ انڈا مرغی زندہ ہے، انڈا مردہ پیدا ہوتا ہے، پھر انڈا مردہ ہے لیکن بچہ زندہ پیدا ہوتا ہے۔ ایک ترجمہ یہ ہے، اور ایک مفسرین نے فرمایا کہ نا وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ، حی سے مراد مسلمان ہے اور میت سے مراد کافر ہے۔ کون ہے جو مسلمان کے بطن سے کافر پیدا کر دے اور کافر کے بطن سے مومن پیدا کر دے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، دیکھ لو کہ ابو جہل کافر ہے، مشرک ہے، کافروں کا سردار ہے، میرے مدنی کا دشمن ہے، اور بیٹا حضرت اکرمہ سب کہہ دو رضی اللہ عنہ صحابی جلیل ہے، بطل من ابطال الاسلام ہے، میرے مدنی کا غلام ہے، خالد ابن ولید کے بعد دوسرے نمبر کا کمانڈر ہے، اور اتنا بڑا صحابی ہے شان والا، اتنا بڑا مجاہد ہے جس نے اسلام کے مارکے لڑے ہیں۔ اللہ کی شان دیکھیں، صلب کافر کی ہے، پیدا ہونے والا مسلمان ہے، اور صلب حضرت نوح نبی کی ہے، اور پیدا ہونے والا بیٹا کافر ہے۔ تو اس لیے فرمایا وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، کون زندہ کو مردہ سے نکالے اور مردہ کو زندہ سے نکالے۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، ساری کائنات کا نظام چلانے والا، وقت پہ سورج کو نکالنے والا، وقت پہ چاند کو نکالنے والا، وقت پہ تاروں کو نکالنے والا، ہواؤں کے چلانے والا، برساتوں کے برسانے والا، یہ سارا کام کون کر رہا ہے؟ کافر کیا جواب دیتے ہیں؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ کیا کہتے ہیں؟ کون کرتا ہے؟ یہ ساری چیزیں کرنے والا کون ہے؟ روزی دینے والا کون ہے؟ برسات کرنے والا کون ہے؟ زمین سے کھیتیاں نکالنے والا، زندہ کو مردہ سے، مردہ کو زندہ کے پیٹ سے پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ ہے توحید ربوبیت۔ یاد رکھو، توحید ربوبیت کے رب ماننا، خالق ماننا، مالک ماننا، آسمانوں زمینوں کے بنانے والا ماننا، لیکن یاد رکھو
اتنا عقیدہ رکھنے والا مسلمان نہیں بن سکتا. اگر اسی سے مسلمان بنتے پھر تو سارے کافر بھی مسلمان ہو جاتے. وہ بھی تو یہی سمجھتے تھے کہ ہر حال میں. اچھا اس سے بھی آگے جا کے دیکھ لو, اگر مصیبت پڑے, مشکل پڑے, وہ کہتے تھے بچانے والا کون ہے. اسی لیے آپ کو یاد ہوگا میں نے عرض کیا تھا کہ جب اللہ کے کعبے پہ چڑھائی ہوئی, عبد المطلب نے, یہ کون ہے؟ میرے نبی کا دادا ہے. عبد المطلب کون ہے؟ اچھا حضور کا نام آپ کو آتا ہے؟ الحمدللہ یاد کرو. محمد, آگے آگے, محمد ابن عبداللہ, عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ. میرے مدنی کا نسب بھی یاد کر لیں. اچھا اب دیکھیں عبد المطلب ہے, اس نے کیا کیا؟ آیا خدا کے کعبے کا طواف کیا. طواف کرنے کے بعد ملتزم پہ کھڑا ہو گیا. اس لیے یاد رکھو حاجیو, یہ نہ کہنا کہ ہم نے طواف کر لیا ہے, ہم نے مدینہ دیکھا ہے, ہم نے عرفات دیکھا ہے, ہم نے لبیک پڑھا ہے. نہ, اگر عقیدہ صحیح نہ ہو 1 کروڑ بھی حج کرو اللہ قبول نہیں کرتا. یاد کر لو اور سمجھ لو اچھی طرح بات. آگے ملتزم پہ کھڑا ہے اور کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یا اللہ, کافر ہے, مشرک ہے, لات عزا کا پجاری ہے, لیکن پکار کس کو رہا ہے؟ ہائے, کیا کہتا ہے؟ یا اللہ ہم کمزور ہیں, ضعیف ہیں, عاجز ہیں, ابرہا زور والا ہے, ہاتھیوں کا لشکر لایا ہے, ہم تیرے کعبے کی حفاظت نہیں کر سکتے, مہربانی کر اپنے کعبے کی حفاظت خود فرما. کس سے مانگ رہا ہے؟ ہاں جی, دعا کس سے کر رہا ہے؟ اگر اس کا یقین نہ ہو اللہ پر تو مانگے گا. ہاں جی, دعا کس سے مانگ رہا ہے؟ اللہ سے مانگ رہا ہے. اس لیے حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ میں حیران ہوا کہ کافر مشرک کشتی میں سوار ہیں اور بڑے بڑے سردار ہیں, اور کشتی پانی میں غوطے کھانے لگی, دریا کی موجوں میں پھنس گئی اور کشتی چکر لگانے لگی. جب ڈوبنے کا یقین ہو گیا کیا کہتی ہیں؟ یا اللہ. کس کو پکاریں؟ ہم چھوٹے تھے, مجھے یاد ہے, ہم سمجھدار تھے, یعنی 10 سال کی عمر ہوگی. بحری جہاز میں والد مرحوم کے ساتھ ہم حج پہ آ رہے تھے, اور بڑا جہاز ہوتا تھا, سفینہ حجاج, بحری جہاز تھا, اس میں ہم سوار تھے. اچھا خدا کی شان یہ ہے کہ ہمارا جو راستہ تھا اسی راستے میں جو ایک بستر لگا ہوا تھا اس پر ایک شیعہ تھا, کوئی شیعہ کا ملنگ تھا, وہ بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا. حج میں تو جہاز میں تو ہر قسم کے آدمی آ جاتے ہیں. اب والد صاحب چونکہ نماز پڑھاتے جہاز میں, کبھی کبھی تقریر بھی کر دیتے, کبھی درس بھی دے دیتے. اس کو پتہ لگ گیا کہ بھی یہ سنی مولوی ہیں, تو جب ہم چھوٹے چھوٹے بچے تھے اس کے قریب گزرتے تو کہتے یا علی مدد. وہ ہمیں چھیڑتا. اب مر گیا اللہ جانے, زندہ ہے تو خدا ہدایت دے. دیکھو نا, اللہ کے کعبے میں کسی کو بد دعا نہ کرنا, یاد رکھو. اللہ کے کعبے میں دعا کرو, اللہ جو بھٹک گئے ان کو ہدایت, جو تیرے نبی کے دشمن بن گئے ہدایت دے, صحابہ کے دشمن بن گئے ہدایت دے,
اہل بیت کے دشمن بن گئے، ہدایت دے۔ ائمہ فقہا کے دشمن بن گئے، ہدایت دے۔ ائمہ محدثین اولیاء اللہ کے دشمن بن گئے، اللہ ہدایت۔ یاد رکھ، کوئی تیرا دشمن بھی ہے، دعا مانگ، اللہ اس کو میرا دوست بنا دے، اللہ اس کی دشمنی کو بدل دے۔ یہ اللہ کا کعبہ رحمت مانگنے کے لیے ہے، کسی کی بربادی یا ہلاکت مانگنے کے لیے نہیں۔ سب کے لیے ہدایت کی دعا کریں۔ بہرحال ہم چھوٹے تھے، جب بھی ساتھ گزرتے وہ جناب ہمیں چھیڑتا، کبھی بلاتا، کبھی کہتا یا علی، کبھی کہتا یا علی مدد، کبھی کہتا مولا علی مدد۔ ہم بھی اس کو چھیڑتے اور گزر جاتے۔ چند دن گزرے، جہاز میں اعلان ہوا کہ آگے تھوڑے 2-4 گھنٹے کے بعد جہاز ایک ایسے علاقے سے گزرے گا جہاں شدید طوفان ہے، لہذا سواریاں جو ہیں اپنی اپنی جگہ بیٹھی رہیں، چلنے پھرنا بند کر دیں، سامان کی حفاظت کریں۔ یہ ہدایت آ گئی۔ چند گھنٹے گزرے، جہاز نے جناب طوفان میں ڈولنا شروع کیا، ادھر کا سامان ادھر، ادھر کا سامان ادھر۔ اب کھڑے نہیں ہو سکتے، اٹھ نہیں سکتے۔ اب تھوڑی دیر اور گزری، میں اس کے قریب گیا تو چارپائی پہ بیٹھا ہے، کہتے اللہ میاں مہربانی کر۔ میں نے کہا بھائی اب حضرت علی نہیں پہنچے؟ اور کہتے ہیں مولوی جی چھڑو مسئلے، ہوں تو ڈبن لگے۔ ہوں تو اسی ڈبن لگے ہاں، مرن لگے ہاں۔ اور اللہ کو دعا منگ مولوی چھیڑ نہ ہوں مینو، ہوں تو اسی مرن لگے، علی تے کربلا بھی نہیں پہنچا۔ میں کیا ہوں عقیدہ سمجھ آ گئے؟ کہتا ہے حضرت علی تو کربلا بھی نہیں پہنچے، حسین شہید ہو گیا، تو میرے پاس کہاں پہنچیں گے؟ بس دعا کرو اللہ بچائے۔ تو اس لیے یاد رکھیں، جب آدمی ڈوبنے لگتا ہے، کافروں کی بھی کشتی ڈوبنے لگی، اب کیا کہتی ہیں؟ یا اللہ، اللہ ہماری مدد کر۔ یہ مسئلہ کسی ہیر رانجھے میں لکھا ہوا نہیں، اللہ کے قرآن میں ہے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اللہ نے فرمایا کہ جب سوار ہوتے ہیں کشتی میں اور کشتی ڈوبنے لگتی ہے، پھر خالص اللہ کو پکارتے ہیں۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، میں تو سب کی سنتا ہوں، میں تو مومن کافر کی سنتا ہوں، میں تو اپنے پرائے کی سنتا ہوں، میں نیک صالح گناہگار کی سنتا ہوں، کیونکہ میں سب کا رب ہوں، میں سب کا خالق ہوں۔ اللہ فرماتی ہیں جب ہم نے نجات دی، ہم نے طوفانوں سے نکال کے ان کو خشکی پہ پہنچا دیا، اب توحید بھی بھول گئے، پکارنا بھی بھول گئے، اب لگے دوبارہ میرے ساتھ شریک بنانے میں۔ اس لیے سمجھے مسئلہ، پہلی قسم میں نے کیا کہی تھی؟ توحید کیا ہے؟ ربوبیت ہے، توحید ربوبیت نمبر 1 یاد رکھ لینا۔ حج کی قسمیں کتنی تھی؟ 3۔ توحید کی کتنی ہے؟ 3۔ پہلی قسم کیا ہے؟ توحید۔ یہ یاد رہے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ حاجی صاحبان یاد رکھو، اگر یاد کرو گے تو سمجھو آنا قبول ہو گیا ہے۔ اب دوسری قسم سمجھیں، توحید فی الاسماء والصفات۔ کیا معنی؟ اللہ کے جتنی نام ہیں، اللہ کے بہت نام ہیں، 99 نام جو ہیں وہ تو صحیح حدیث محمد مصطفیٰ میں موجود ہیں۔ کتنے نام؟ 99، یعنی 1 کم 100 نام، یہ تو صحیح حدیث میں موجود ہیں۔ اور بعض نام میرے اللہ کے قرآن میں بھی موجود ہیں۔
ویسے علماء نے لکھا ہے اللہ کے نام 1000 سے بھی زیادہ ہیں، بعض علماء نے لکھا 3000 سے بھی زیادہ ہیں۔ علماء نے اللہ کے نام پر کتابیں لکھی ہیں، باقاعدہ مشہور کتاب ہے الاسنا فی اسماء اللہ الحسنی، بڑی مشہور کتاب ہے، اور بھی کتابیں ہیں۔ تو اللہ کے بڑے نام ہیں، اللہ کی بڑی صفتیں ہیں۔ توحید نمبر 2 یاد رکھیں کہ جو نام اللہ کے قرآن میں ہیں ان سب پر ہمارا ایمان ہے۔ سمجھ لو مسئلہ، یعنی جو نام اللہ کے قرآن میں لکھے ہیں یا حدیث نبی پاک میں موجود ہیں ان سب پر ہمارا ایمان ہے، اور جو صفتیں اللہ نے قرآن میں یا حدیث محمد مصطفیٰ میں بیان کی ہیں ان صفتوں پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ جیسے اس کی شان کو زیبا ہے۔ مثال سمجھیں، میرے نبی کی حدیث میں ہے کہ اللہ رات کے آخری حصے میں عرش معلی سے آسمان دنیا پہ اترتے ہیں۔ اللہ آسمان دنیا پہ اترتے ہیں، تو بس اب ہمارا عقیدہ کیا ہوگا کہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ اترتے ہیں۔ اب کیسے اترتے ہیں یہ بات کوئی نہیں جانتا، جیسے اس کی ذات بے مثل ہے اسی طرح صفات بھی بے مثال ہیں۔ سمجھ لیں مسئلہ۔ اللہ نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں، اللہ نے فرمایا کہ تم میری آنکھوں میں ہو، اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، ہمارا ایمان ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے ہاتھ ہیں، اللہ نے فرمایا کہ قیامت والے دن جب کافروں کو جہنم میں ڈالیں گے تو جہنم کیا کہے گی؟ حل من مزید، اور لاؤ اور لاؤ، اور کافر ڈالیں گے اور کافر ڈالیں گے اور کافر ڈالیں گے، جہنم نہیں بھرے گی۔ حدیث میں آتا ہے حتی یضع قدمہ، اللہ پاک اپنا قدم مبارک رکھیں گے، اب جہنم جواب دے جائے گی اب ہمارا قدم پر بھی ایمان، اللہ کے ید پر بھی ایمان، اللہ کے وجہ پر بھی ایمان، اللہ کی صفتوں پر بھی ایمان، لیکن ہم بحث نہیں کریں گے کہ وہ قدم کیسے ہے، وہ آنکھیں کیسی ہیں، وہ چہرہ مبارک کیسے ہے، اس بحث کی ہمیں اجازت نہیں، یہ بھی عقیدے کا حصہ ہے۔ اللہ کی صفتوں کا انکار کر دے تب بھی مسلمان نہیں، اللہ کی صفتوں میں تعویل کرے، اللہ کی صفتوں کو معطل کر دے، اللہ کی تشبیہ بیان کرے، اللہ کی مثالیں بیان کرے، اللہ کی تمثیل کا قائل ہو، تب بھی مسلمان نہیں ہے۔ عقیدہ نمبر، توحید نمبر 2 کیا ہے کہ تیری ناموں پر، تیری صفتوں پر ہمارا ایمان ہے، جیسے تو نے فرمایا ہے اور جیسے میرے پاک محمد مصطفیٰ سرکار مدینہ نے فرمایا ہے، بغیر تعویل کے، بغیر تشبیہ کے، بغیر تمثیل کے ہمارا ایمان ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال سمجھ لیں تاکہ اللہ کرے تیرا عقیدہ درست ہو جائے۔ درود شریف تو پڑھ لیا کرو۔ اچھا، جنہوں نے درود شریف پڑھا ہے وہ بیٹھ جائیں، کھڑے رہیں تاکہ ان کو صدا ملے کہ درود نہیں پڑھتے۔ بچے کو طالب استاد کھڑا کر دیتے نا، بنچ پہ کھڑے ہو جاؤ، کھڑا کرتے سکول میں، ہم خود کھڑے ہوتے رہے بھائی۔ اچھا، اب سمجھیں مسئلہ کہ اللہ کے بارے میں قرآن میں ہے الرحمن، یاد رکھنا، الرحمن علی العرش استوى،
اللہ یہ آسمان ہے. سمجھ لو مسئلہ ہے بڑا مشکل. توحید کا مسئلہ ہوتا بڑا کڑوا ہے، لیکن جب تک کڑوی دوا نہ ہو شرک کی صفرا نکلتی نہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ او بدعت والا میٹھا حلوہ کھا کھا کے اندر جو صفرا جم جاتی ہے نا جی، اس کے لیے پھر توحید کی کڑوی گولی نہ آئے تو صفرا ٹھیک نہیں ہوتی. ساری زندگی حلوے میں گزر جائے، کل خانیوں میں گزر جائے، اور شریف 11ویں شریف 27ویں شریف 12ویں شریف جمعرات شریف، پتہ نہیں سارے شریف تم لے گئے، کوئی مکے مدینے میں بھی چھوڑا کہ نہیں؟ اس لیے ایک بزرگ تھے فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے، شیخ القرآن فوت ہو گئے. فرمایا کرتے تھے مولوی مکی جہاں ساتھ شریف کا لفظ لگے ذرا ڈرنا. مزار شریف روزہ شریف باقی شریف نہیں ہے. کوئی عقل کی بات کیا کرو، سمجھو مسئلہ. اب یاد رکھو امام مالک، سب کہہ دو رحمت اللہ. اللہ یہ پتہ ہے کون ہے؟ امام دار الہجرہ ہے اور اتنا بڑا عاشق رسول ہے. مدینے کے حرم میں کبھی سواری پہ نہیں چڑھے. دوستوں نے کہا امام مالک کیا بات ہے؟ کہا مجھے حیا آتی ہے، یہاں محمد کے قدم لگے ہوں، میں کیسے سواری پہ چڑھوں؟ عاشق رسول ہے. دعا کر اللہ ہمیں اس کے رسول نصیب کرے. دل سے دعا کر اللہ ہمیں سب کو صحیح معنوں میں عاشق محمد مصطفیٰ بنا دے. اللہ ہمیں حضور کی غلامی نصیب کرے. اور ایمان سے کہو یہ خدا کا کعبہ میرے سامنے ہے، میرا ایمان ہے. جس دل میں محمد کا عشق نہیں ہے، مدینے کا عشق نہیں ہے، پاک نبی کا عشق نہیں ہے، وہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا. لیکن عشق کا معنی بدعت کرنا نہیں، عشق کا معنی شرک کرنا نہیں. اپنے عقیدے ٹھیک کریں. یہ وہ امام ہے جو مدینے والوں کا امام ہے، امام مالک رحمت اللہ علیہ. ایک دفعہ آپ حدیث پڑھا رہے ہیں، چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے. آپ حدیث پڑھا رہے ہیں، پھر رنگ بدل گیا، پھر رنگ بدل گیا. کافی دیر گزری. جب حدیث ختم ہوئی شاگردوں سے کہا، اٹھا کے دیکھا تو کسی موذی چیز نے، بعض تاریخوں میں ہے بچھو نے، بعض تاریخوں میں آتا ہے کسی اور چیز نے کاٹا تھا. شاگردوں نے کہا حضور آپ پہلے فرما دیتے. کہا مدنی کی حدیث پڑھا رہا تھا، ہلتے ہوئے شرم آتی تھی کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. دعا کر اللہ ہمیں یہ عشق نصیب کرے. ہم نے عشق سمجھا ہے کہ 12 ربیع الاول کو جھنڈیاں لگا لو بس عاشق بن. ہم نے عشق سمجھا ہے کہ بس خلاص. کتنا خرچ آتا ہے عاشق ہو. نماز نہ پڑھو، روزہ نہ رکھو، انگوٹھے چوم لو اور جھنڈیاں لگا لو بس عاشق ہو گئے. نا عاشق میرے مدنی کا وہ ہے، یاد رکھو، جو نبی کی سنت پہ چلنے والا. اللہ سے دعا کر اللہ ہمیں سچا عاشق بنا. امام مالک سے ایک آدمی نے پوچھا، قرآن کہتا ہے کہ اللہ عرش پہ ہے، سمجھو مسئلہ عرش کیا ہے؟ 7 آسمان ہے، ساری زمین کے اوپر آسمان ایسے کبے کی طرح چھائے ہوئے ہیں جیسے تم مسجدوں میں کبا بناتے ہو. اور آسمانوں کے بعد سدرۃ المنتہا ہے، اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ کرسی ہے. آسمانوں کے اوپر کیا ہے؟ کون سی کرسی؟ اللہ کی کرسی. قرآن میں ہے کہ نہیں؟ وسع کرسیہ السماوات والارض. اب دیکھیں
میرے مدنی پاک نے کرسی کے بارے میں سمجھایا. اس لیے میں نے عرض کیا تھا مسئلہ بڑا سخت ہے اور بڑا اہم ہے. پوری توجہ دماغ ادھر رکھو. یہ نہ ہو ادھر ادھر ذرا دماغ ہلا تو پھر مسئلے گڑبڑ ہو جاتے ہیں. اور ہمارے حاجی تو ماشاءاللہ ایسے بہادر ہیں, جو بھی مسئلہ بیان کریں کہہ دیتے ہیں مولوی مکی نے کہا. ایک دن میں 2 حاجی لڑ رہے ہیں آپس میں باب ملک عبدالعزیز میں. اس نے کہا مسئلہ ایسا ہے, اس نے کہا نہیں ایسا ہے. اس نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا مولوی مکی نے کہا ہے. میں ساتھ کھڑا تھا, میں نے پوچھا مولوی مکی کو جانتے ہو؟ کہتے ہاں جی. میں نے کہا میں کیوں ہوں؟ کہتے پتہ نہیں. تو میں نے کہا مولوی مکی نے کیسے کہا؟ اللہ کے بندے. اور نے کہا جی بس ہم نے سنا ہے مکے سے مکی کا نام آسان ہے, پر جو رسی کسی کی گلے میں نہ پڑے وہ میرے گلے میں فٹ کر دیتے ہیں. کہتے ہیں جی مولوی مکی نے کہا ہے. مولوی مکی نے, مولوی مکی کے باپ کو بھی پتہ نہیں ہوتا. اس لیے مسئلہ سمجھے کہ 7 آسمان اور 7 زمینیں. میرے مدنی نے فرمایا اگر ہم زمینوں کو یوں بچھا دیں اور آسمانوں کو بھی یوں بچھا دیں تو یہ سارے مل کر کرسی کے سامنے ایسے ہوں گے جیسے چٹیل میدان میں اتنا کڑا لوہے کا ڈال دو وہ کتنی جگہ روکے گا. یعنی ایک میدان ہے چٹیل, اس میں آپ یوں کڑا ڈال دیں وہ کتنی جگہ روک لے گا. یہ سارے 7 آسمان اور 7 زمینیں جو ہیں یہ کرسی کے مقابلے پہ اتنی ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس لیے قرآن نے خود کہہ دیا, سب مرد عورت آیت الکرسی پڑھتے ہو کہ وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. اب کرسی کتنی بڑی ہوئی. اچھا آگے سنیں, حضور نے فرمایا کہ اللہ کا عرش جو ہے اس کے مقابلے پر پھر یہ کرسی ایسی ہے جیسے اتنی کڑا ہو. عرش اس سے بھی بڑا ہے. اچھا خدا کی شان دیکھیں, عرش کے نیچے کیا ہے؟ رحمت, پانی کا دریا ہے. اور عرش میں مولا کریم خود قرآن میں کہتے ہیں واہ میرا اللہ. اور صفت کیا بیان کی ہے؟ الرحمن الرحمن علی العرش استوى. امام مالک سے جب پوچھا گیا, بس یہ بات یاد رکھ لیں, ساری صفتوں کا مسئلہ انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا. امام مالک نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا پوچھنے والے, جو اللہ نے قرآن میں کہا ہے ہمارا ایمان ہے, الاستواء معلوم. انہوں نے کہا ہمارا ایمان ہے استواء معلوم ہے, حق ہے, لیکن اللہ کیسے بیٹھے ہیں کیفیتہ مجہول, اس کی کیفیت ہم بیان نہیں کر سکتے. والسؤال عنہ غیر معقول, اور ایسی باتوں کا سوال کرنا یہ بھی عقل مندی نہیں ہے. مخلوق کا عقل اتنی چھوٹا ہے, اس میں یہ بڑے بڑے مشکل سوال حل ہی نہیں ہو سکتے. بس اتنا ایمان ہو کہ تمام اسماء تمام صفات میرے اللہ کی حق ہیں, تمام اسماء بھی اور صفات بھی حق ہیں. اور یہ بھی یاد رکھو دنیا میں کوئی انسان اللہ کو نہیں دیکھ سکتا. اللہ کو سمجھ لیں مسئلہ, دنیا میں کوئی انسان اللہ کو نہیں دیکھ سکتا اور نہ دیکھنے کی طاقت رکھتا ہے. اللہ کے قرآن میں ہے کہ سیدنا موسیٰ کہہ دو علیہ السلام
اللہ اکبر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے جن سے اللہ نے کلام کیا. انہوں نے پتہ ہے کیا درخواست کی؟ اتنے میں درود شریف پڑھ لیں. رب ارنی انظر الیک. موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی, اللہ میاں کلام تو فرمایا ہے, بات تو فرمائی ہے, اب مہربانی کر کے ذرا دیدار بھی کرا دیں, اپنا دیدار بھی کروا دیں. رب ارنی انظر الیک. پتہ ہے خدا نے کیا فرمایا؟ قال لن ترانی. موسیٰ تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے, ولکن انظر الی الجبل. اس سامنے والے پہاڑ پہ نظر ڈالو, اس پہ میں اپنی تجلی ڈالتا ہوں. اگر تم میری تجلی بھی برداشت کر لو تو پھر شاید میرا دیدار بھی. اب جب اللہ نے تجلی ڈالی, قرآن کہتا ہے فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکن فخر موسیٰ صعقا. اللہ نے تجلی ڈالی, پتھر پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام جو کھڑے تھے بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے. کافی دیر کے بعد ہوش آئی. ہوش آنے کے بعد کیا کہا؟ سبحانک. کیا کہا؟ کیا معنی سبحانک؟ پاک ہے تیری, پاک ہے تیری ذات. تبت الیک. میری توبہ, میرا اللہ مجھے معافی دے دو, میں پھر کبھی ایسا سوال نہیں کروں گا. تو یہ بھی عقیدہ رکھ لو کہ کوئی بندہ دنیا میں اللہ کو دیکھ نہیں سکتا اور نہ دیکھنے کی قوت طاقت رکھتا ہے. لیکن ساتھ یہ بھی عقیدہ رکھ لو, اپنے عقیدے صاف کر لو کہ قیامت والے دن اللہ پاک ہر مومن کو اپنی زیارت نصیب کریں گے. کہہ دو آمین. دعا کرو اللہ ہمیں بھی نصیب کرے. قیامت والے دن میرے مدنی رحمت للعالمین آقائے دو جہاں سرکار مدینہ رحمت دو جہاں بیٹھے ہیں. 14ویں کا چاند کھلا ہوا ہے. حضور نے فرمایا اپنے صحابہ سے, آپ نے فرمایا حل تشکون فی رؤیتہ. اس 14ویں کے چاند کے دیکھنے میں تمہیں کوئی شبہ ہے؟ صحابہ نے کہا حضور بالکل کوئی شبہ نہیں ہے. پہلی رات کے چاند میں شبہ ہو سکتا ہے, لیکن 14ویں رات کے چاند میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا. آپ نے کیا فرمایا؟ انکم سترون ربکم ولا تضامون فی رؤیتہ. قیامت والے دن تم سارے ایمان والے اپنے رب کی زیارت کرو گے اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہوگا, جیسے 14ویں کی رات کی چاند میں کوئی شک نہیں ہوگا. دنیا میں کوئی بندہ خدا کو نہیں دیکھ سکتا, لیکن قیامت میں سارے مومن خدا کو دیکھیں گے. یہ عقیدہ رکھ لو, اچھا یاد رکھو. اور بھی ساتھ سمجھ لو حدیث مبارک. آج کل مشکل یہ ہے کہ عقیدے کی باتیں سننا اور ہضم کرنا مشکل ضرور ہوتا ہے. لوگوں کو لذت آتی ہے جھوٹے قصوں میں. ہاں خدا کی شان ہے, عادت ہو گئی ہے لوگوں کو. جھوٹے قصے بناؤ نا جی, بڑے لوگ خوش ہوتے ہیں, پھر بڑے جھوم جھوم کے سنتے ہیں. ماشاءاللہ بڑی پرانی بات ہے, میں جہاد میں رہتا تھا. ایک بوڑھی عورت بالکل 80 سال سے بھی اوپر شاید ہوگی, آئی گزری, دیکھا, کہنے لگی بیٹا پنجابی جانتے ہو؟ میں نے کہا ہاں جانتا ہوں. کیا بات ہے؟ کہتی ہے پتر بلال دی مسجد دا رستہ کیڑا ہے؟ میں نے کہا اماں کیا کرنا ہے وہاں؟ کہتے جی زیارت کے لیے جانا ہے. 80 سال کی بوڑھی پہاڑ پہ چڑھ رہی, جا کہاں رہی ہے؟ حضرت بلال کی مسجد. مسلمانوں ایمان سے کہو,
حضرت بلال کوئی سردار تھا یا غلام تھا؟ ہاں جی، نہ مکے میں جائیداد تھی بلال کی؟ اچھا، غلامی کی حالت میں اسلام لائے، حبشہ ہجرت کر گئے، واپس آئے، مدینہ ہجرت کر گئے، پھر ساری زندگی مدنی کے ساتھ رہے، تو مسجد کہاں بنائی تھی؟ کوئی عقل ہے؟ اچھا، پھر ایمان سے کہیں محمد مصطفیٰ نماز پڑھائیں کعبے میں، بلال ہوتے تھے پہاڑ پہ، کل بھی تو اللہ نے دیا ہے نا۔ لیکن بس ہماری عادت ہے، کہتے ہیں جی ہمارے وہ جو ملنگ برادری ہے نا، وہ کہتے ہیں آواز آتی ہے، پتہ نہیں کہاں سے آتی۔ آج تک بدبختوں نے یہ نہیں بتایا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ اچھا، اور ہمارے یہ جو عاشق ہیں ماشاءاللہ حلوے والے، یہ کہتے ہیں بزرگوں نے فرمایا ہے، بس بزرگوں نے فرمایا۔ اور خدا کے بندو یاد رکھو، اصل میں مسجد تھی ہلال۔ مسجد کیا تھی؟ ہلال۔ ہلال مانا چاند۔ مکے والے پہاڑ پہ چڑھ کے اسی جگہ کھڑے ہو کے چاند دیکھا کرتے تھے، اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے۔ وہ ہلال کا نقطہ مولوی نے بگاڑ کے بلال بنا دیا۔ مولوی بڑی بلاش ہے، جو مرضی آئے ماشاءاللہ بنا ڈالے، ورنہ حضرت بلال غلام ہے، امیہ کا غلام ہے، صدیق نے خریدا ہے، بن مدنی کا غلام ہے، جس نے ساری زندگی پھر میرے پاک نبی کو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چھوڑا۔ سفر میں بھی ساتھ ہے، حضر میں بھی ساتھ ہے، مدینے میں بھی ساتھ ہے۔ پھر جب میرے مدنی کی وفات ہو گئی، پھر بلال مدینہ چھوڑ گئے، شام چلے گئے، کہا اب میں اس شہر میں زندگی نہیں گزار سکتا جہاں مجھے محمد نظر نہ آئے۔ سب کہہ دو رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے بندے، اس لیے مسئلہ سمجھیں، اللہ تبارک و تعالی۔ اب جناب مسئلہ سمجھیں کہ دنیا میں تو کوئی بندہ خدا کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن آخرت میں سب دیکھیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھو، بعض لوگ ہوں گے جن کو مہینے میں زیارت ہوگی، بعض ایسے ہوں گے جن کو ہر ہفتے میں زیارت ہوگی، اور بعض ایسے ہوں گے جن کو روزانہ زیارت ہوگی، اور بعض ایسے ہوں گے کہ ہر وقت دیدار کریں گے۔ قیامت میں مرتبے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اب یہ دو مسئلے سمجھ لیں، اب تیسرا مسئلہ سمجھ لیں کہ کیا آمنہ کے لال نے میرے پاک نبی حضرت محمد پاک نے سب کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مسئلہ سمجھیں کہ حضور نے بھی خدا کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں اچھی طرح۔ مصیبت یہ ہے کہ ہم کیا جانیں۔ میں ابھی آپ کے ملک میں سفر میں تھا، بڑا لمبا سفر تھا، تقریباً 16-17 گھنٹے کی ڈرائیو کا سفر تھا۔ میں نے ساتھیوں سے پوچھا، 5-6 کاریں تھی دوستوں کی، میں نے کہا بھی کسی کے پاس کوئی نعت ہو، کوئی قرآن کی ٹیپ ہو تو دے دو، اتنا لمبا سفر ہے، آدمی تنگ آ گیا، کوئی گاڑی میں ٹیپ لگا لیں، قرآن سنتے جائیں۔ انہوں نے ایک ٹیپ دی، کسی نعت خان کی تھی، اور وہ نعت خان بھی ماشاءاللہ یعنی کسی کچی بچی جماعت کا نہیں، بڑے اہل توحید والوں کا نعت خان ہے۔ نام میں نہیں لیتا، کسی کی غیبت نہ ہو جائے، اللہ گلے سے بچائے۔ مقصد تو ہدایت ہے، مقصد اعتراض نہیں۔ اس کی نعت جو لگی تو اس نے حضور کی معراج پہ نعت پڑھی، پنجابی زبان کا وہ شاعر بھی ہے، نعت خان بھی ہے۔ نعت شروع یہاں سے ہوئی کہ چم چم کے تلیاں نبی نو جگایا، یعنی حضرت جبریل آئے اور حضور کو جگایا۔ پنجابی تو آپ کوئی سمجھیں گے، کوئی نہیں سمجھیں گے۔ مقصد یہ ہے کہ اچھا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کتنا بڑا جھوٹ ہے، کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ جبریل نے حضور کے پاؤں کو بوسہ دیا؟
اور جناب لوگ آگے بیٹھے ہوتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ جی واہ، ماشاء اللہ جی سبحان اللہ، نعت خواں کیا کہہ رہا ہے یہ پتہ نہیں کہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اب کہتا ہے جب حضور جاگ گئے تو حضور نے پوچھا کہ جبریل کیوں آئے ہو؟ اس نے عرض کیا حضور اللہ نے بلایا ہے۔ فرمایا کیوں بلایا ہے؟ یعنی انکوائری ہو رہی ہے جبریل کی۔ اچھا آیا خدا کی طرف سے غریب آگے انکوائری میں پھنس گیا۔ حضرت جبریل نے کہا اللہ نے آپ کو بلایا ہے کہ اپنا دیدار کرانا ہے۔ حضور نے فرمایا جاؤ جبریل میں نہیں جاتا، یہ تو سب نبیوں کو دیدار ہو چکا، کوئی نئی بات کرو۔ اب کتنا بڑا جھوٹ ہے کہ سب نبیوں کو دیدار ہو چکا ہے، یہ اللہ کے قرآن پہ بھی جھوٹ، محمد مصطفیٰ کے فرمان پہ بھی جھوٹ ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے موسیٰ تم میری زیارت نہیں کر سکتے اور کہنا کہ سب کو دیدار ہو چکا ہے۔ مسئلہ سمجھو، کسی نبی کو بھی دنیا میں اللہ کا دیدار نہیں ہوا، صرف آمنہ کے لال ہیں، شان محمد مصطفیٰ ہے۔ آپ کے بارے میں بھی صحابہ کے دو قول ہیں، ایک جماعت کہتی ہے کہ حضور کو بھی دیدار نہیں ہوا، لیکن ایک جماعت جس طرف بہت بڑے صحابہ ہیں جلیل القدر، وہ کہتے ہیں نا حضور کو دیدار ہوا ہے، حضور نے اپنے رب پاک کو دیکھا ہے، اور کسی نبی نے نہیں دیکھا۔ میرے مدنی کے بارے میں بھی دو قول ہیں، ایک جماعت کہتی ہے کہ حضور نے بھی نہیں دیکھا، لیکن بعض صحابہ، اکثر صحابہ کہتے ہیں کہ حضور نے دیکھا ہے، اللہ نے اپنا دیدار کرایا ہے۔ اچھا اب یاد رکھو، جو کہتے ہیں کہ حضور نے دیدار کیا ہے، وہ کہتے ہیں وہ دیدار کہاں ہوا ہے، کب ہوا ہے؟ جب حضور معراج پہ، جب حضور، اچھا معراج آسمانوں پہ ہوا کہ زمین میں؟ معراج کہاں ہوا؟ آسمانوں میں۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر مدنی پاک نے بھی دیکھا ہے تو اس دنیا میں یا اس زمین پر تو آپ نے بھی نہیں دیکھا، دیکھا ہے تو پھر آسمانوں میں دیکھا ہے۔ آسمانوں کا حکم علیحدہ ہے اور زمینوں کا حکم جو ہے وہ علیحدہ ہے۔ آسمانوں کی مخلوق علیحدہ ہے اور زمین کی مخلوق علیحدہ ہے۔ یاد رکھو، اب کوئی بندہ نہیں دیکھ سکتا، لیکن قیامت میں ہر ایمان والے کو اللہ کی دیدار نصیب ہوگا۔ ایک حدیث سے صحیح میرا اللہ فرمائیں گے مومن جب جنت میں چلے جائیں گے دعا کر اللہ ہم سب کو جنت الفردوس نصیب کرے۔ اللہ فرمائیں گے یا